یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک لڑکے کے پیار میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اسے رات کو باہر ملنے کو کہتی ہے۔ رات کو وہ چوری چھپے اس لڑکے سے ملنے جاتی ہے تو وہاں وہ لڑکا نہیں بلکہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے اس لڑکی کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ یہ دردناک کہانی سن کر آپ کی آنکھیں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنی بدنامی کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی پڑا تھا اور مکان مالک کسی کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار آشیش نام کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیک ہی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں بزی ہو جاتا۔ جلد ہی پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا سکھ سفید اور صحت مند تھا، بعد میں اس کا رنگ بھی پیلا پڑنے لگا اور پتلا بھی ہوتا چلا گیا۔ ایک دن پاپا کو وہ گلی سے ملا۔ پاپا نے اسے پوچھا، آشیش بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو دن بھر دن کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ نہیں انکل، دراصل میں صبح باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے۔ پاپا بولے، اگر تم چاہتے ہو نا کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو، آخر اسٹوڈنٹ کا بھی سماج پر حق ہوتا ہے۔ کھانا تو روز ہی بنتا ہے، ایک آدمی کا اس سے نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل جی، جب ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا۔ اس بات کے اگلے دن ہی پتہ چلا کہ آشیش ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کہ ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی ہاسپٹل لے گئے۔ چپڑاسی کو اس نے ہمارے گھر کو بتانے کو کہا کہ میں فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، کہ میرے گھر سے کوئی آئے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ بات میرے پاپا کو کہلوائی تھی۔ پاپا آشیش کے حال چال پوچھنے کے لیے ہاسپٹل گئے۔ وہ وہاں 5 دن ایڈمٹ رہا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جانے لگا تھا۔ تب وہ کالج سے آتا تو دروازے کی گھنٹی بجا دیتا اور نوکر اس کو کھانا دے آتا۔ آشیش نے بہت ضد کی کہ وہ کھانے کے پیسے پاپا کو ہر مہینے دیا کرے گا، لیکن پاپا نے اسے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا نوکر چھٹی پر چلا گیا۔ پاپا تو دکان پر رہتے تھے، اس لیے اب آشیش کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی باہر کنٹری میں جاب کرتا تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا تھا، وہ کھانا دینے آشیش کے گھر نہیں جائے گی، اور ماں نہیں چاہتی تھی کہ آشیش روزانہ ہمارے گھر سے کھانا کھانے آئے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو بات بنانے کا موقع مل جاتا۔ اب اس کی روز کی یہی روٹین تھی۔ کالج سے آتا، گھنٹی بجا کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، گھنٹی بجاتا اور ہمارے برتن لے لیتا۔ یہ تو بہت آسان کام لیکن بہت مشکل لگتا تھا۔ کبھی ماں فری ہی نہیں ہوتی تھی تو یہ کام مجھ کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ کھانا لینے نہ آیا، اگلے دن بھی نہ آیا۔
ماں اس کے گھر پر گئی، گھنٹی بجائی۔ وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، آنٹی جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اور مجھ کو لوز موشن کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں تمہارے لیے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو موسی جی کا فون آ گیا کہ ان کے پتی کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ہاسپٹل لے گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ ماں فوراً موسی جی کے گھر کی طرف نکل گئی۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آشیش کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر میں ہی ہمت کی، دوپٹہ لے کر کھچڑی لی، اس کے دروازے پر پہنچ گئی، گھنٹی بجائی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید آشیش کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھتی، وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کھچڑی کمرے میں رکھی، ٹیبل پر رکھ کر میں الٹے قدم لوٹی تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، ساری کھچڑی کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ماں کو موسی جی کے یہاں جانا پڑ گیا تو میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جاؤ۔ اس نے پلیٹ میں کھچڑی نکالی، برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر آ گئی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فری ہوتی دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم حال چال کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جھجک کام ہونے لگے اور میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ ابھی تک محلے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس کے گھر کھانا دے کر آتی ہوں۔ ایک دن بدقسمتی سے موہالی کی ایک عورت نے مجھے آشیش کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ بس پھر کٹا تھا، بات منہ سے نکلی اور کوٹھوں پر چڑھ گئی۔ وہ ایک لگائی بجائی کرنے والی عورت تھی۔ اس نے ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور میں یوں ہی سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ ماں نے اسکول میں بھی آنا جانا بھی بند کر دیا اور اس ڈر سے میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا کہ کہیں یہ بات میرے پاپا کو نہ پتہ چل جائے۔ اب تو ہمارے بیچ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا، لیکن جب گھر سے نکلنا بند ہوا تھا، نہ جانے کیوں دل سے بے چین سا رہنے لگا۔ محسوس ہوا کہ میرے میں اس کی جگہ تھی جو اب تک اس کی جدائی میں تڑپانے لگی تھی۔ انسان پر پابندیاں لگ جائے تو دل کے مرض کی شدت بھی دو چار ہو جاتی ہے۔ اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔